بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 25واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا، اور 25ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے یہ سورہ حامیم سجدہ کا تکملہ ہے اور آخری حصہ ہے۔ 25ویں پارے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، اسی اللہ کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل شگوفوں سے نکلتا ہے، وما تحمل من انثی، اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، ولا تضع، اور نہ وہ کوئی بچہ جنتی ہے، الا بعلم، مگر اللہ کے علم کے ساتھ۔ یعنی یہ پودے، شگوفے کے اندر پودے کا آنا، شگوفے کے اندر سے پھل کا نکلنا، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاقی، کائنات میں۔ آفاق کائنات کو کہا جاتا ہے۔ وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنے وجود میں، انسان کے اپنے وجود میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے جسم کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا؟ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھا دیں گے، ان کے اپنے وجود میں بھی دکھا دیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی ان کے لیے کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشورى ہے۔ شورا عربی زبان میں مشورے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ اس سورت کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ فضیلت بیان کی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو اسی مشورے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا۔ مسلمانوں کو ہر کام میں مشورے کو اہمیت دینی چاہیے، مشورے سے اپنے معاملات طے کرنے چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ جو استخارہ کر لے وہ نقصان نہیں اٹھائے گا، اسے کوئی واضح اور بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ وما ندم من استشار، اور جو مشورہ کر لے اسے اپنے کیے پر شرمندگی نہیں ہوگی، پشیمانی نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے مشورے کی۔ اس صورت کے اندر بھی اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ توحید، رسالت، اللہ کی قدرت کی نشانیاں مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرمائیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی صرف دنیا کی کھیتی چاہے گا، نؤتہ منہا، ہم اسے دنیا کی کھیتی میں سے دے دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم سب کے لیے یہ آیت ایک مشعل راہ ہے، ایک سوچ اور ایک فکر اور ایک زاویہ نگاہ ہمیں دیتی ہے کہ ہمیں اپنی کوششوں کا مطمع نظر وہ آخرت کو بنانا چاہیے۔ ہماری کوششوں کا مطلوب اور مقصود وہ آخرت ہو، تاکہ اللہ ہمیں آخرت سے عطا فرمائے۔ اور اگر ہم نے اپنی ساری دوڑ دھوپ، ساری محنت، ساری جد و جہد، ساری بھاگ دوڑ کا مقصود دنیا کو بنا لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی دنیا بھی دے دیں گے۔ انسان جس چیز کی محنت کرتا ہے، من جد وجد، جس چیز کوشش کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے اور دنیا کا طالب بننے سے، بھائی صاحب آرام سے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت، اور تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سے کاموں سے تو اللہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ بہت تھوڑے سے تمہارے کام ایسے ہوتے ہیں، سیاہ کاری ایسی ہوتی ہے جس پر اللہ پکڑتے ہیں اور تمہیں مصیبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو جب کوئی مصیبت پہنچے، کوئی سیلاب آ جائے، خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے،
تو سب سے پہلے اپنے اعمال کو ٹٹولنا چاہیے کہ کس جگہ گڑبڑ ہوئی، اور جب انسان ٹٹولے گا تو اس کو ضرور کوئی نہ کوئی عمل نظر آ جائے گا۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اس کا اثر اپنے گھوڑے میں دیکھ لیتا ہوں، اپنی سواری میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ میرے قابو سے نکلنے لگتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بلکہ بزرگوں کا قول ہے کہ جو اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر لے، من اصلح ما بینہ و بین اللہ، اپنا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ٹھیک کر لے، اللہ اس کا اور بندوں کے درمیان کا معاملہ ٹھیک فرما دیتا۔ ایک فارمولے کی بات ہے، ایک یہ کلیہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو بھی اعمال ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اس کے نتیجے میں خوشی، راحت، سکون نظر آ رہا ہوگا، برے اعمال ہوں گے تو پریشانی کی شکلیں نظر آ رہی ہوں گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 بہت اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا کسی کو لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم کا مالک بھی ہے اور قدرت کا مالک بھی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکے بھی اللہ دیتے ہیں، لڑکیاں بھی اللہ دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کوئی اولاد نہیں دیتے۔ دنیا جہاں کا علاج، دنیا جہاں کی کوششیں، لیکن جب اللہ نے مقدر میں اولاد نہ لکھی ہو تو اولاد نہیں ملتی۔ اور کسی کو صرف لڑکے دیتے ہیں، کسی کو صرف لڑکیاں دیتے ہیں، تو اس میں کسی کا کوئی عمل دخل، کوئی اختیار نہیں ہے۔ بہت سارے گھرانوں میں زمانہ جاہلیت کی طرح، زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا نا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان مشرکین مکہ میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی کہ بھئی تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے سے پھٹنے لگتا۔ اور بہت سے ایسے ہوتے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ تو آج بھی وہ ان مشرکین مکہ کی وہ کچھ خصلتیں، وہ کچھ رگیں ہمارے ہاں بھی، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچیاں پیدا ہوں تو اس کا قصوروار وہ بیوی کو ٹھہراتے ہیں اور سارا غصہ بیوی پر اتارتے ہیں کہ جی یہ بچی کیوں پیدا ہو رہی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا نظام ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اس میں انسانوں کا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف ہے، اور زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کافروں کو سونے سے مالا مال کر دیتا، اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ زخرف کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اس کی آیت نمبر 13 میں سواری کی دعا موجود ہے۔ وہ دعا جو ہم سواری کی پڑھتے ہیں نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا، وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی خلق الازواج کلھا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، جانوروں میں بھی جوڑے، نباتات میں بھی جوڑے، پودوں میں بھی جوڑے۔ اور وجعل لکم من الفلک، اور اس نے بنائی تمہارے لیے کشتیاں، والانعام، اور چوپائے، چار پیر والے جانور۔ کیوں؟ ما ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو، جن کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سواری کرنا ہے۔ لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان جانوروں کی پشت پر چڑھ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، اور پھر اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم چڑھ کر سیدھے بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو۔ وتقولوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ وما کننا، اور ہم اسے اپنی طاقت میں لینے والے نہیں تھے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ گھوڑا آپ کی طاقت میں، آپ کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ پہاڑ جیسے اونٹ کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، اس پہ سوار ہو کے اپنی مرضی سے چلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہی اس سواری کو تمہارے کنٹرول میں دیا۔ وما کننا، اس بات کا اقرار کرو کہ ہمارے بس میں یہ بات نہیں تھی۔
لہو مقرنین وما کننا لہو مقرنین، ورنہ ہم میں یہ طاقت نہ تھی کہ ہم اسے قابو میں لاتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ دعا ہے، سواری پر سوار ہوتے کے ساتھ ہی سب کو پڑھنی چاہیے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم کا اس میں واقعہ ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین، قیامت کے دن، اس دن الاخلاء، اخلاء یہ خلیل کی جمع، خلیل کہتے ہیں قریبی دوست کو، خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ الاخلاء جتنے بھی دوست ہیں، دنیا میں کتنے دوست ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کے کئی دوست ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ کہ اس قیامت کے دن جتنے بھی دوست ہوں گے، بعضهم لبعض عدو، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، کہ متقی لوگ اس دن ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ورنہ جتنے بھی دوست ہوں گے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے پہ الزامات دھر رہے ہوں گے، وہ کہہ رہا ہوگا میں تمہاری وجہ سے پھنس گیا، وہ کہے گا میں تمہاری وجہ سے پھنس گیا۔ اس لیے جب بھی دوستی کریں تو دوستی ہمیشہ متقی لوگوں سے کریں، آپ کے دوست متقی ہونے چاہیے، متقی لوگوں کی دوستی دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گی اور قیامت کے دن بھی کام آئے گی، اور غیر متقی لوگوں کی دوستی کا دنیاوی نقصان ہے اور قیامت کے دن وہ دشمن بن جائیں گے، وہ دشمنی پر اتر آئیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان ہے، دخان عربی زبان میں دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ شدید قحط نازل فرمایا کافروں کو متنبع کرنے کے لیے، ایسا قحط تھا کہ لوگ چمڑے کو کھانے پر بھی مجبور ہو گئے، چمڑا کھاتے تھے، اور جب وہ اس قحط کی حالت میں بھوک لگتی اور بھوک کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا، آسمان کی طرف کیا نظر آتا؟ دھواں ہی دھواں۔ تو اسی بات کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا۔ اور یہ اللہ نے ان کو تنبیہ کی تھی، اور پھر اللہ نے اس طرح قحط میں مبتلا کیا کہ وہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ بہرحال ان کے جو سردار تھے ابو سفیان، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی ان کافروں نے ابو سفیان کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور فرما دیں، اگر قحط دور ہوگا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قحط دور فرما دیا۔ جب قحط دور ہوا تو یہ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور اپنے وعدے سے مکر گئے اور ایمان نہ لائے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ اچھا، اس کی آیت نمبر 3 بھی اہم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شب قدر کے بارے میں فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں، انا کننا منذرین، ہم خبردار کرنے والے ہیں، ہم ڈرانے والے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس رات سے شب قدر مراد ہے، اس رات سے کیا ہے؟ شب قدر۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سال جو اہم واقعات ہونے ہیں، کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، اس کا فیصلہ شب قدر میں فرماتا ہے، اس کا فیصلہ شب قدر میں فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پاس وہ فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کی تنفیذ کا جو حکم ہے وہ فرشتوں کو دیتے ہیں پورے سال کا۔ تو یہ بھی شب قدر کی ایک فضیلت ہے، شب قدر کی یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 10 میں نے بتا دی کہ اس میں دخان کا تذکرہ ہے، اور دخان عربی زبان میں دھوئیں کو کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کہا گیا۔ اہل جہنم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں ان شجرۃ الزقوم، یقین جانو کہ زقوم کا درخت، زقوم ایک ایسا درخت ہے جو کانٹے دار درخت ہے، بڑا خطرناک درخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طعام الاثیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، ان کو زخوم دیا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جہنمیوں کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ الجاثیہ ہے، جاثیہ عربی زبان میں گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو لوگ گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے ہوں ان کو کہا جاتا ہے جاثیہ۔
اس صورت میں بھی اللہ کی قدرت کی جا بجا نشانیاں، توحید، رسالت اور بنی اسرائیل کے واقعات وہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں مشرکین کے ساتھ ساتھ ایک ایسے فرقے کا بھی ذکر کیا گیا جسے ہم آج کے زمانے میں بھی ہم کہتے ہیں دہری قسم کے لوگ۔ کیا کہتے ہیں؟ دہری۔ دہر عربی زبان میں زمانے کو کہا جاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے؟ زمانے کو۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں، وَقَالُوا، یہ لوگ کہتے ہیں، مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے ہماری یہ دنیاوی زندگی، نموت ونحیا، سوائے اس کے کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہم مر گئے اور جیے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں کوئی نہیں مارتا، کوئی نہیں ہلاک کرتا سوائے زمانے کے، کہ وقت کے حوادث کے ساتھ ساتھ ہم مر جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ کوئی مارنے اور زندہ کرنے والی طاقت موجود نہیں ہے۔ آج بھی یہ لوگ موجود ہیں دنیا میں، جنہیں ہم کہتے ہیں دہری لوگ ہیں، جو کہتے ہیں یار بس یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی تھی، ایک دھماکہ ہوا تھا، بہت زبردست فزکس کا دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں وہ پتہ نہیں اس کے لیے کیا ایک تھیوری کا نام ہے، ہاں، بگ بینگ تھیوری، ایک زبردست دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے کے نتیجے میں جو ہے وہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اور انسان کیسے وجود میں آیا؟ یہ ڈارون تھیوری ہے کہ اصل میں بندر تھا پہلے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ زمین میں بیٹھنے سے اس کی دم گھسنے لگ گئی، اور دم گھستے اس کی دم ختم ہو گئی اور بندر سے انسان بن گیا۔ بہت مشہور تھیوری ہے، پوری یورپ میں، امریکہ میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس تھیوری کا نام ہے ڈارون تھیوری، کہ انسان بھی بس زمانے کے تغیرات کے نتیجے میں پیدا ہو گیا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، یہ تبدیل ہوتے ہوتے ایک مخلوق سے دوسری مخلوق، تیسری مخلوق، اس طرح پیدا ہو گئی۔ کوئی پیدا کرنے والا، کوئی کریٹر، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی انوینٹر نہیں ہے اس کا۔ ایسے احمق قسم کے لوگ آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور اس زمانے میں پائے جاتے تھے، جن کا ذکر اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں سوائے زمانے کے کوئی چیز ختم نہیں کرتی۔ زمانہ ختم کر دیتا ہے، وقت گزرتا ہے تو تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، حقیقت یہ کہ انہیں اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے کہ کون پیدا کرنے والا ہے، کون مارنے والا ہے، کون زندہ کرنے والا ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں، یہ اٹکل اندازے اور گمان کے ساتھ چل رہے ہیں، حقیقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، قیامت کے دن تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ قیامت کے جو مختلف مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلہ ایسا بھی ہے کہ جب لوگ ہولناکی دیکھیں گے تو اس ہولناکی کو دیکھ کر بے ساختہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے یا گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ اس منظر کشی کو اللہ نے اس سورت کی آیت نمبر 28 میں کیا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور اسی جاسیہ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ جاسیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔